بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عابدہ ہوں۔ یہ میری کہانی ہے، ماں کی، میرے بھائی کی، ایک سادہ سی زندگی کی، اور پھر ایک ایسے دکھ کی جو رگوں میں زہر بن کر اترتا گیا۔ لیکن اس سے پہلے میری زندگی ایک مکمل سکون تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے بڑا اور شادی شدہ، بھابھی ہماری سگی خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے رشتہ ویسے ہی مضبوط تھا جیسے خون کا۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر اس میں سکون بہت بڑا تھا۔ ماں دن بھر گھر سنوارتی اور رات کو دعا دیتی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بنے رہنا۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو ماں نے فوراً میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے قدموں پر خوشی سے کھڑی رہوں، اس سے پہلے کہ دنیا کا کوئی زخم میرے نصیب میں لکھا جائے۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا، تمہاری قسمت جاگنے والی ہے، ایک اچھا لڑکا ہے، خاندان بھی بہت صاف ستھرا ہے۔ اور واقعی وہ لوگ اچھے تھے۔ لڑکا دبئی میں کاروبار کرتا تھا، نرم مزاج، باوقار، نکاح سادگی سے ہوا۔ رخصتی کے دن ماں نے مجھے گلے لگایا تو سینے کی دھڑکنوں سے زیادہ دعائیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماں کے آنسو میرے چہرے پر گرے تو میں نے کہا، اماں رونا نہیں، میں روز کال کروں گی۔ وہ ہنسی اور بولی، جا خوش رہ، یہی دعائیں میری اصل دولت ہیں۔ شادی کے بعد دبئی جانا پڑا، شوہر کا بزنس وہیں تھا۔ میں نے اپنے نئے گھر کو سنوارا جیسے اماں سنوارا کرتی تھیں۔ ہر چیز میں اماں کی جھلک نظر آتی، ان کے سکھائے ہوئے انداز، ان کی ترتیب۔ شوہر نے بھی کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ ان کی محبت نرم تھی، پرسکون اور مکمل۔ لیکن جتنا میں باہر سے پرسکون تھی، اندر سے ایک چیز ہمیشہ خالی رہی، ماں کی موجودگی۔ ہر روز فون پر ان کی آواز سننے کو دل چاہتا، ہر خوشی ان سے بانٹنے کو جی چاہتا، مگر ان کی کمی ہر بار دل کی زمین پر خاموشی کی طرح چھا جاتی۔ پھر بس اچانک وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، فون آیا، بھائی کی آواز لرز رہی تھی، عابدہ، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ میں نے کب کباتی آواز میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بس دعا کرو۔ چند گھنٹے بعد ایک اور فون آیا، عابدہ، اماں چلی گئی۔ میری دنیا جیسے رک گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، کچھ بولا نہیں گیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر زبان خاموش رہی۔ شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر اس وقت کسی بھی لمح سے سکون نہ ملا۔ میں جنازے میں شامل نہ ہو سکی۔ دبئی میں ویزا، مسائل اور وقت کی کمی آڑے آ گئی۔ بھائی نے مجھے ویڈیو کال پر دکھایا، اماں سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی اٹھ کر بولیں گی، عابدہ دھیان رکھنا اپنے شوہر کا۔ کئی راتیں جاگتے ہوئے گزر گئیں۔ شوہر مجھے بہلانے کی کوشش کرتے مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے خود کو کام میں مصروف رکھا، گھر سنوارتی، کھانا پکاتی، شوہر کی پسند کی چیزیں بناتی، مگر تنہائی کی ایک لکیر دل پر مسلسل کھینچتی چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ شوہر اکثر کہتے، عابدہ زندگی آگے بڑھتی ہے، تم مضبوط ہو۔ میں صرف سر ہلا دیتی، لیکن دل جانتا تھا کہ ماں کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں رہا۔ 1 سال بیت گیا، اماں کی قبر پر پھول بھی سوکھ چکے تھے، لیکن میرے دل کی زمین پر ان کی یاد تر و تازہ رہی۔ پھر ایک رات، ایک ایسی رات جو ہمیشہ میرے ذہن پر ثبت ہو گئی۔ نیند میں تھی کہ اچانک ایک منظر سامنے آیا۔ اماں تھیں مگر ویسی نہیں جیسے میں نے انہیں آخری بار دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ اداس، آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، عابدہ میں جل رہی ہوں، مجھے بچا لو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، پسینہ ماتھے پر جم چکا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شوہر گھبرا کر جاگے، عابدہ سب خیر تو ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولی، خواب تھا، اماں آئی تھی، بہت تکلیف میں تھی۔ اگلے دن بھی عجیب بے چینی رہی۔ میں نے اماں کی تصویر نکالی، اسے دیکھا، دیر تک دیکھا، ان کی آنکھوں میں جیسے کچھ کہنا باقی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، صدمے کی پرچھائیاں ہیں، ذہنی تھکن ہے، مگر اندر سے کوئی کہہ رہا تھا، نہیں عابدہ کچھ ہے، کوئی چیخ، کوئی پکار جو تمہیں سننی ہے۔ دبئی آئے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور میں نے خود کو حالات کے ساتھ بہنے دینا سیکھ لیا تھا۔ شوہر صبح دفتر چلے جاتے، میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ بیٹی اب 6 ماہ کی ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے گزارتے کبھی کبھی اماں کی کمی تھوڑی دھندلی سی لگتی،
لیکن شام ڈھلتے ہی وہ احساس دوبارہ جاگ اٹھتا۔ ابا ہمارے بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اماں نے ہی ماں بھی بن کر پالا اور باپ بھی بنی۔ ایک دن میں الماری کی صفائی کر رہی تھی تو پرانی ایک ڈائری ہاتھ لگی۔ یہ ڈائری اماں نے میرے جہیز میں رکھی تھی، میں نے کبھی کھول کر نہیں دیکھی تھی۔ صفحے پلٹے تو ان کے ہاتھ کی لکھی کچھ دعائیں اور کچھ نصیحتیں ملی۔ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلنی چاہیے۔ اگر تم ماں بنو تو اپنی بیٹی کو قرآن سے دوستی سکھانا۔ میں نے وہ سطر بار بار پڑھی، بیٹی کو گود میں اٹھایا اور دل میں اماں کے لیے ایک بار پھر فاتحہ پڑھی۔ اسی رات میں نے پہلی بار وہ خواب دیکھا۔ ماں سفید چادر میں لپٹی نہیں تھی، ان کے کپڑے راکھ آلود تھے، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی اور لبوں پر ایک ہی فریاد تھی، آبدہ بچا لے مجھے، میں جل رہی ہوں۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، نیند ٹوٹ گئی، کمرے میں اندھیرا تھا، بیٹی بھی جاگ گئی تھی اور رونے لگی۔ شوہر ہڑبڑا کر اٹھے، کیا ہوا آبدہ، خواب دیکھا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا مگر کچھ نہیں کہا۔ پانی کا گلاس پیا اور بیٹی کو چپ کروانے لگی۔ اگلی صبح میں نے کوشش کی کہ خود کو سنبھال لوں۔ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی تو ہاتھ جل گیا۔ چولہے کی آگ مجھے عجیب طرح سے گھورتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہی آگ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اب حقیقت بن کر میرے آس پاس منڈلا رہی ہے۔ شام کو شوہر آئے تو انہوں نے میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو محسوس کر لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، بس نیند پوری نہیں ہوئی شاید۔ انہوں نے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا۔ آبدہ اگر کچھ دل میں ہے تو مجھے بتاؤ، ایسے خاموش نہ رہا کرو۔ میں چپ رہی لیکن دل میں سوالات تھے۔ ماں خواب میں کیوں آئیں اور اس حال میں؟ کیا واقعی کوئی پیغام تھا یا یہ صرف میرا ذہنی دباؤ ہے؟ رات پھر آئی اور میں دل میں یہ سوچ کر سوئی کہ شاید وہ خواب بس ایک بار کا واقعہ تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دوسری رات ماں دوبارہ خواب میں آئی۔ اس بار وہ بیٹھی نہیں تھی، جھکی ہوئی حالت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ آبدہ تم ہی بچا سکتی ہو، تمہارے بھائی اور بھابھی مجھے جلتے ہیں، بچا لے بیٹی۔ میں نے خواب میں ہی کہا، اماں کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ لیکن انہوں نے صرف یہی دہراتی رہی، تم ہی بچا سکتی ہو۔ نیند ٹوٹنے کے بعد اس بار مکمل طور پر لرز چکی تھی، ماتھے پر پسینہ، دل کی دھڑکن جیسے باہر آ جائے گی۔ بیٹی سو رہی تھی، میں اسے غور سے دیکھتی رہی۔ اگر میں نہ جاگی ہوتی تو شاید وہ بھی خواب میں اماں کی چیخیں سنتی۔ اگلی صبح میں مکمل خاموش رہی، ناشتہ بنایا، شوہر کو رخصت کیا، لیکن اندر ہی اندر ایک ہال سی مچی ہوئی تھی۔ دن بھر کچھ کرنے کو دل نہیں چاہا، بس بیٹی کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھی رہی، ہر قدم ہر سانس جیسے کسی نہ کسی دھن میں لپٹا ہوا ہو۔ دوپہر کو میں نے اماں کی قبر کی تصویر نکالی جو بھائی نے ایک بار بھیجی تھی۔ میں نے اس تصویر کو ہاتھ سے چھوا اور زیر لب بس یہی کہا، کیا واقعی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ کیا واقعی آپ تکلیف میں ہیں؟ اچانک بیٹی کے کھلونے میں لگی بیٹری خود بخود چل گئی۔ گانا بجنے لگا جو ہمیشہ ہاتھ لگانے پر ہی چلتا تھا۔ میں چونک گئی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ بھی ایک اشارہ تھا؟ شام کو شوہر آئے تو میں نے ہمت کر کے بات چھیڑی، میں نے خواب میں اماں کو دیکھا ہے، 2 راتیں مسلسل وہ مدد مانگ رہی ہیں۔ شوہر نے گہری سانس لی، یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈری ہوئی تھی، سوچا شاید وہم ہو۔ نہیں آبدہ، یہ خواب معمولی نہیں لگتے، ہمیں کسی عالم سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے سر ہلایا، لیکن پہلے میں خود جاننا چاہتی ہوں ماں کی تکلیف کی وجہ کیا ہے۔ اور اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا ماں کی صدا محض خواب نہیں، شاید حقیقت کا دروازہ ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے۔ تیسری رات بھی وہی خواب آیا، ماں اسی طرح جھکی ہوئی، ہاتھ باندھے، چہرہ دھواں دھواں۔ اس بار انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، آبدہ تم نہ آئی تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ اس بار جاگنے پر آنکھوں میں صرف آنسو نہیں، ایک فیصلہ بھی تھا، مجھے کچھ کرنا تھا، کسی نہ کسی طرح اس خواب کی تہہ تک جانا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی، بیٹی سو رہی تھی۔ شوہر کمرے میں آئے اور خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئے۔ پھر وہی خواب؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس بار اماں نے کہا کہ اگر میں نہ گئی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ شوہر نے سنجیدگی سے کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، ہمیں کسی سے بات کرنی ہوگی۔ ہم نے اگلے دن ایک جاننے والے عالم کو کال ملائی، ان کا نام مولانا اشرف تھا، دبئی میں ایک مسجد کے امام بھی تھے۔ شوہر نے ساری بات ان کے سامنے رکھی، خوابوں کی نوعیت، تسلسل اور ماں کی حالت۔ مولانا اشرف خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے، پھر بولے، بیٹا خواب میں کسی فوت شدہ عزیز کا بار بار آنا اور مدد مانگنا
خاص طور پر اس حال میں یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب روح کو سکون نہ مل رہا ہو یا اس پر کوئی بوجھ ہو۔ لیکن ان پر بوجھ کیوں؟ وہ تو عبادت گزار تھی، نیک تھی۔ میں نے بے چینی سے کہا، کبھی کبھار کسی اور کے عمل کا اثر بھی پڑ جاتا ہے۔ تمہارے بھائی یا ان کی بیوی سے کبھی کچھ مشتبہ محسوس ہوا؟ میں رک گئی۔ بھائی ہمیشہ ماں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، بھابھی بھی باقاعدہ پردہ کرتی تھیں، کبھی کچھ غلط نظر نہیں آیا۔ مولانا اشرف نے کہا، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ ایسا کیا ہو جس کا مقصد کچھ اور ہو، لیکن اس کے اثرات کسی اور پر پڑ رہے ہوں۔ تم یہ معاملہ نظر انداز مت کرو۔ فون بند کرنے کے بعد ہم دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ اگلی صبح شوہر نے ناشتہ کرتے وقت میرے سامنے اپنا فون رکھا اور کہا، آبدہ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، خواب اب بیماری بن رہی ہیں، تمہیں پاکستان جانا چاہیے، خود جا کے دیکھو کہ سچ کیا ہے۔ اس دوپہر میں نے ٹکٹ بک کروا لی۔ ذہن میں اب بس ایک ہی مقصد تھا، اماں کی بات سننا اور جو بھی ہو سچ کا سامنا کرنا۔ بیٹی کو گود میں لیے میں نے کچھ سامان باندھا، پر ہر چیز بوجھ لگ رہی تھی۔ بیٹی کے کھلونے، اپنی چادریں، ماں کی پرانی تصویر، سب کچھ رکھتے ہوئے دل میں ایک سوچ تھی کہ پتہ نہیں کس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دبئی ایئرپورٹ سے روانگی سے پہلے شوہر نے بیٹی کو چوما، اپنی ماں کا خیال رکھنا چھوٹی اماں۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یاد رکھو، جو بھی سچ ہو تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ فلائٹ کے دوران بیٹی مسلسل سوئی رہی، لیکن میں جاگتی رہی۔ ہر گھنٹہ ایک سوال بن کر ذہن میں گونجتا رہا، کیا واقعی بھائی یا بھابھی؟ لاہور ایئرپورٹ پر بھائی اور بھابھی دونوں موجود تھے۔ بھائی نے بازو پھیلا کر مجھے گلے لگایا، بہن، کتنے سال بعد ملی ہو، خوشبو بھی اماں جیسی ہے تم میں نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ بیٹی کو بھابھی نے گود میں لیا، ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے، اماں کی تصویر لگتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے تو بھائی نے پوچھا، سب خیریت؟ اچانک آنے کا کیا خیال؟ میں نے کہا، بس سوچا کہ آپ سب سے ملاقات ہو جائے، بیٹی کو نانی کا گھر دکھاؤں۔ گھر آ کر سب کچھ ویسا ہی لگا جیسے چھوڑا تھا۔ صحن میں وہی چھوٹا سا آم کا درخت، برآمدے میں اماں کی پلاسٹک کی کرسی اور کچن میں ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مصالحوں کی خوشبو۔ بھابھی نے میرے لیے کمرہ تیار کیا تھا اور اماں کی چادر تہہ کر کے بیڈ کے سرہانے رکھی تھی۔ میں نے وہ چادر ہاتھ میں لی، مگر کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جیسے خوشبو ختم ہو چکی ہو۔ 2 دن گزر گئے۔ بھائی حسب معمول صبح مسجد، پھر دفتر، شام کو واپسی پر بیٹی سے کھیلتے، مجھے حال چال پوچھتے، بھابھی تلاوت کرتی، محلے کی خواتین کو سورہ یاسین یاد کرواتی۔ ہر چیز ظاہری طور پر درست تھی۔ ایک دن دوپہر کو بھابھی میرے پاس بیٹھی، آبدہ، تم کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں بھابھی، بس نیند پوری نہیں ہوتی، بیٹی کی وجہ سے بھی کچھ تھکن رہتی ہے۔ بھابھی نے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، یہ گھر بھی اب ادھورا سا ہے، اماں کے بغیر تمہیں یہاں آ کر اچھا لگے گا، کبھی کبھی آیا کرو۔ اسی دن شام کو میں نے گھر کے در و دیوار پر نظر رکھنی شروع کی، معمولی معمولی باتیں نوٹ کرنے لگی، جیسے بھابھی اکثر ایک مخصوص وقت میں کمرے میں بند ہو جاتی اور اندر سے دھیمی آواز میں کچھ پڑھنے کی آواز آتی۔ میں دروازے کے قریب گئی لیکن کچھ واضح نہ سن سکی۔ ایک دن بھائی شام کو بہت دیر سے آئے، پوچھا تو بولے، دفتر میں کام زیادہ تھا، آج کل بزنس سست چل رہا ہے۔ میں نے سادہ لہجے میں کہا، کبھی سوچا ہے اماں کے نام پر کچھ صدقہ کر دے، شاید انہیں کچھ راحت ملے۔ بھائی تھوڑا چونکے، ہاں سوچا ہے، کل جمعہ ہے، مسجد میں کچھ بھجوا دوں گا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے خواب آنے کے ڈر سے سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر خود پر دم کیا، لیکن نیند آئی تو پھر وہی ماں، وہی لہجہ، وہی صدا، جل رہی ہوں آبدہ، وہ مجھے چھوڑنے نہیں دیتے، بچا لو۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب بات کرنا ضروری ہے، مگر کب اور کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت بیٹی سو رہی تھی اور میں چھت پر گئی، وہاں سے پورا محلہ دکھائی دیتا تھا، ہر گھر، ہر صدا۔ مجھے یاد آیا بچپن میں اماں چھت پر سبزی خشک کرتی تھی اور قرآن کی آیات دہرایا کرتی تھی۔ نیچے آ کر میں نے برآمدے میں رکھا پرانا صوفہ صاف کیا اور بیٹھ گئی۔ کمرے کے کونے میں اماں کی تصویر تھی، وہی سفید دوپٹہ، ماتھے پر مسکراہٹ، لیکن آنکھوں میں مجھے کچھ نیا دکھائی دے رہا تھا، ایک التجا۔ اسی لمحے میں نے خود سے کہا، سچ کچھ بھی ہو مجھے جاننا ہے، اگر اس میں بھائی یا بھابھی شامل ہیں تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور اگر وہ بے قصور ہیں تب بھی ماں کو سکون دلانا میرا فرض ہے۔
میں نے اپنے بیگ سے اماں کی ڈائری نکالی اور صفحہ کھولا۔ پہلا جملہ تھا، حق کبھی چھپا نہیں رہتا بیٹا، بس دیکھنے والا چاہیے۔ یہ قسط وہ لمحہ تھا جب میں نے صرف سوچنا بند کیا اور فیصلہ کیا کہ اب عمل کرنا ہے۔ صبح کی چائے کے دوران میں نے آہستہ آہستہ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ بھائی صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور بھابھی نل کے پاس جھکی ہوئی تھی، کپڑے دھوتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، شاید تسبیح یا کوئی دعا۔ ان کا انداز عام دنوں جیسا ہی تھا، کوئی گھبراہٹ، کوئی چھپاؤ نظر نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس دن میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ آج پورا دن کچھ بھی نہ بولوں، صرف دیکھوں۔ میرے دل میں جو شک تھا وہ مجھے ہی ختم یا ثابت کرنا تھا۔ ناشتے کے بعد بھائی مسجد چلے گئے، یہ ان کی روزمرہ کی عادت تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی 2 خواتین آئیں جنہیں بھابھی قرآن پڑھاتی تھیں۔ میں نے بیٹھک کے دروازے سے دیکھا، وہ ان کو تجوید کے ساتھ قرأت سکھا رہی تھیں۔ دونوں خواتین ان کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوئیں۔ دوپہر میں کھانے کے بعد میں چھت پر گئی۔ چھت وہی تھی، پرانے دنوں کی طرح دھوپ سے تپتی ہوئی۔ وہاں سے میں نے نیچے جھانکا تو بھابھی کچن گارڈن میں پانی دے رہی تھی۔ ان کا چہرہ مطمئن تھا، آنکھوں میں کوئی تھکن یا بے چینی نہیں تھی۔ شام کو بھائی واپس آئے، ان کے ہاتھ میں تھیلے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا لائے ہو بھائی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، آج مسجد کے مدرسے کے لیے کھجوریاں اور کچھ سامان خریدا ہے، کل جمعہ ہے نا، بچوں میں تقسیم کریں گے۔ میں نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بیٹھ گئے اور بیٹی کو گود میں اٹھا لیا، کھیلتے ہوئے بولے، یہ بالکل تم جیسی ہے، ہنسی بھی وہی، آنکھیں بھی وہی، اماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک اور سوال نے جگہ لی، کیا کوئی شخص جو یتیم بچوں کے لیے صدقہ کرتا ہو ماں پر ظلم کر سکتا ہے؟ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، ہدایت ملی نہ کوئی غلط بات، نہ کوئی حرکت جو شک کو تقویت دیتی۔ شاید واقعی میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی تھی۔ دن گزرتے رہے، میں نے نوٹ کیا کہ بھائی اکثر اماں کے کمرے میں جاتے، خاموشی سے ان کی تصویر کو دیکھتے اور چند لمحے وہیں بیٹھتے۔ کبھی کبھار ان کی آنکھوں میں نمی بھی دیکھی جو وہ چھپانے کی کوشش کرتے۔ بھابھی نے ایک دن دوپہر کو کہا، آج شام کو دربار جا رہے ہیں، کچھ نظر چڑھانی ہے، اماں کے لیے دعا بھی کریں گے، تم چلو گی؟ میں نے انکار کیا، بیٹی چھوٹی ہے، تم لوگ جاؤ، میں یہی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے موقع سمجھا اور کچن بیٹھک اور بھابھی کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی ایسا کاغذ، کتاب یا کوئی چیز جو غیر معمولی ہو نظر نہ آئی۔ صرف الماری کے خانے میں عطر، کچھ قرآن کی سیڈیز اور دوا کی پڑیاں تھیں۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو بھائی نے کہا، پیر صاحب نے کہا ہے ماں بہت نیک تھی، اللہ ان کو اعلیٰ مقام دے گا، ہم ان کے لیے ہر جمعے کو دعا کروائیں گے۔ میں نے وہ رات سکون سے گزاری۔ صبح کے وقت میں نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور سوچا، شاید اب مجھے واپسی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ 1 مہینہ مکمل ہونے کو آیا تھا اور سوائے خوابوں کے مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ شاید ماں کے خواب میرے اندر کی بے چینی کا عکس ہیں۔ بھائی اور بھابھی کا انداز، ان کا رہن سہن، سب کچھ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ لوگ نیک ہیں۔ بھائی ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے واپسی کی فلائٹ لے لوں، دبئی میں کچھ کام بھی رہ گیا ہے اور بیٹی کو بھی اب آرام چاہیے۔ بھائی نے چمچ رکھ کر میری طرف دیکھا، تمہاری مرضی، لیکن جی چاہتا ہے کچھ دن اور رک جاتی، اماں کی یاد تمہارے ساتھ تازہ ہو جاتی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اب وہاں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ دوپہر میں بھابھی محلے کے 2 بچوں کو قرآن پڑھانے لگی، میں بیٹی کو جھولا جھلاتی رہی۔ بچے پڑھائی کے بعد ان کے ہاتھ چوم کر گئے۔ جب میں نے بھابھی سے کہا، آپ میں بڑی صبر والی خوبی ہے، بچوں کے ساتھ جس محبت سے پیش آتی ہیں سب نہیں کر سکتے، تو وہ بولی، یہ سب اماں سے سیکھا ہے، وہ کہتی تھی نیکی کو عادت بنا لو ورنہ وقت کے ساتھ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسا جواب سن کر دل ایک پل کو پرسکون ہوا۔ اگر نیکی واقعی ان کی عادت تھی تو پھر شک کی گنجائش کہاں بچتی ہے۔ اسی شام میں نے کمرے میں بیٹھ کر واپسی کی فلائٹ کا شیڈول چیک کیا۔ اگلے منگل کی فلائٹ مناسب تھی۔ میں نے فوراً ٹکٹ بک کروا لی اور شوہر کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا، اب تمہارا دل مطمئن ہے؟ ہاں، لگتا ہے اماں جو دکھائی دیتی تھیں وہ میرے ذہنی دباؤ کا نتیجہ تھی۔ بھائی اور بھابھی پر اب شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ شوہر نے کہا، بس خوش رہو اور واپسی سے پہلے اماں کی قبر پر ضرور جانا، ان کے لیے قرآن پڑھ کر آنا۔ اگلے دن میں نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا۔ بھائی اور بھابھی ساتھ نہ جا سکے۔
بھابھی کی طبیعت کچھ بوجھل تھی اور بھائی کام پر نکل چکے تھے۔ میں نے خود بیٹی کو ساتھ لیا اور ایک پرانی ہمسائی کے ساتھ قبرستان گئی۔ اماں کی قبر پر بیٹھ کر میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ دل میں ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے کوئی سفر مکمل ہوا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اماں، جو کچھ میں نے کیا آپ کے سکون کے لیے کیا۔ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو ایک بار خواب میں آ کر کچھ کہہ دیجیے گا۔ قبر سے واپس آ کر میں نے بھابھی کو اماں کے قرآن کے لیے ایک نیا غلاف دیا۔ وہ بولی، تمہارے ہاتھوں سے دیا گیا غلاف میرے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ میں نے ان کی بات پر مسکرا کر ہاں کی، مگر اندر کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اسی رات بھائی نے بیٹھک میں بیٹھ کر پرانی تصویریں نکالی۔ ہم سب مل کر البم دیکھنے لگے۔ اماں کی جوانی کی تصاویر، عید کے دن کی یادیں، اور وہ دن جب میں رخصت ہو رہی تھی۔ بھائی ایک تصویر پر رک گئے۔ وہ اماں کے ساتھ ان کی مسجد کے باہر کی تصویر تھی۔ یہ دن کبھی نہیں بھولوں گا۔ اماں نے مجھے کہا تھا، بیٹا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ میں نے کہا، وہ باتیں اب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تصویر دیکھتے دیکھتے رات ہو گئی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بیٹی کو سلا کر خود لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل مطمئن ہونے کے باوجود ایک ادھورا سا سوال اندر کہیں گردش کر رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب اچانک آنکھ کھلی۔ کمرہ ساکت تھا۔ بیٹی بے حد پرسکون نیند میں تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں جا کر اماں کے درخت کو دیکھا۔ ہوا بالکل بند تھی، لیکن درخت کی شاخیں ہل رہی تھیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ انہیں چھو رہا ہو۔ میں واپس کمرے میں آئی، بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہی خواب۔ ماں اس بار خاموش تھی، نہ چیخ نہ فریاد، بس زمین پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا، ایسا جیسے سوال ہو مگر زبان بند ہو۔ کچھ تو کہیے اماں، میں نے خواب میں کہا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے، مگر سچ ابھی باقی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ کون سا سچ؟ ماں نے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، کمرے کا کونا، لیکن خواب وہیں ٹوٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو سینہ بھاری، دل بے چین۔ میں نے پانی پیا اور باہر نکل آئی۔ سورج نکلنے کو تھا، پر صبح کی روشنی میں بھی میرے دل کا اندھیرا کم نہیں ہوا۔ اگر سب کچھ درست تھا، اگر بھائی اور بھابھی واقعی وہی تھے جیسا میں نے دیکھا، تو ماں نے پھر خواب میں وہ کمرہ کیوں دکھایا اور کیوں کہا کہ سچ ابھی باقی ہے؟ دل نے سرگوشی کی، سکون کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا، واپسی سے پہلے ایک بار پھر سب کچھ دیکھنا ہوگا، ہر نظر، ہر حرکت، اور خاص طور پر وہ کمرہ۔ میں نے واپسی سے پہلے اماں کے کمرے میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹی گود میں تھی، میں نے اسے سلایا اور تکیے سے ٹیک لگا کر اماں کی پرانی ڈائری پڑھنے لگی۔ لفظ لفظ میں اماں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف بیٹی کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز تھی۔ دوپہر کے وقت نیند نے آ لیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، آنکھ اس وقت کھلی جب بیٹی تھوڑا سا ہلی۔ کمرے کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ میں نے صحن کی طرف دیکھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ پھر میری نظر بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پڑی۔ وہ آہستہ سے کھل رہا تھا۔ دروازے سے ایک عورت نکلی، کالی چادر اوڑھے ہوئے، مکمل خاموشی کے ساتھ۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور چپل کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو روکی رہی۔ وہ سیہانہ بور کر کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے تک گئی۔ باہر سڑک سنسان تھی۔ وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ واپس مڑی تو بھابھی اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہاتھ میں وضو کا تولیہ تھا۔ کوئی آئی تھی کیا؟ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ بھابھی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، تھوڑا سا چونکی۔ نہیں تو کوئی نہیں آیا، میں نے کسی کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ کالی چادر میں تھی، تمہارے کمرے سے نکلے۔ بھابھی کے چہرے پر لمحے بھر کو کچھ آیا، پھر فوراً سنبھل گئی۔ ہو سکتا ہے تم نے کسی اور کو دیکھا ہو، یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے بات ختم کر دی، لیکن دل میں کچھ ہلچل ضرور شروع ہو گئی۔ کمرہ وہی تھا، دن ویسا ہی، پر اب وہ سکون کا سا ماحول نہیں رہا۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ سلایا اور اماں کی تسبیح لے کر بیٹھ گئی۔ شام کو بھائی دفتر سے واپس آئے۔ میں نے ان سے ذکر نہ کیا۔ دل میں سوچا کہ اگر یہ محض کوئی مہمان تھے تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سوال ضرور اٹھا کہ وہ آئی کیوں اور بھابھی نے انکار کیوں کیا۔ اگلے دن میں نے صبح جلدی اٹھ کر اماں کے کمرے کی صفائی کی۔
درازیں، کپڑوں کی الماری، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے پہلے دیکھی تھی، لیکن ایک کونے میں کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا خاکی رنگ کا تھیلا ملا۔ اس کے اندر چند پرانے تعویذ، ایک سیاہ دھاگا اور ایک چھوٹا سا خالی شیشی جیسا برتن تھا۔ میں نے تھیلا وہیں واپس رکھ دیا۔ کسی بات پر فیصلہ کرنا ابھی جلدی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ بھی کوئی پرانی چیز ہو جو اماں نے کبھی کسی سے دعا کے طور پر رکھی ہو۔ دوپہر کو بھابھی نے مجھے بازار لے جانے کا کہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا تو میں نے انکار کر دیا۔ وہ تنہا چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے دوبارہ ان کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تسبیح میز پر رکھی تھی۔ الماری کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر کچھ کالی چادریں، پرانی کتابیں اور ایک سرخ رنگ کی فائل رکھی تھی۔ فائل کھولی تو اس میں چند دعاؤں کے صفحات، ایک کاغذ پر نقش اور ایک شخص کی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ تصویر پر تاریخ درج تھی: 28 فروری، دن پیر، بعد نماز عصر۔ میں نے تصویر غور سے دیکھی۔ وہ شخص مجھے ناآشنا لگا، شاید کوئی پیر یا عامل۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں نے فائل وہیں واپس رکھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بھابھی واپس آ چکی تھی۔ ہاتھ میں سودا سلف کے تھیلے تھے۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا، مگر اندر کا سکون مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ رات کو کھانے کے دوران بھائی نے کہا، تمہاری فلائٹ پرسوں ہے نا؟ جی، واپسی کا وقت قریب ہے۔ بھابھی نے خاموشی سے پانی کا گلاس بڑھایا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ میں نے بیٹی کو گود میں لیا۔ گھر کی بہت سی چیزیں ویسے کی ویسی ہیں، لیکن کچھ بدلا ہے۔ بھائی نے چونک کر پوچھا، بدلا؟ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، بس ایک احساس ہے، شاید اماں کی کمی یا شاید کچھ اور۔ اگلی صبح فجر کے وقت میں نے نماز کے بعد اماں کی قبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے خاموشی سے بھائی سے کہا، چلو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے ہاں میں سر ہلائی۔ قبرستان جا کر میں اماں کے مزار کے سامنے بیٹھی رہی، خاموشی سے، بغیر کچھ کہے۔ صرف یہ سوچتی رہی کہ جو کچھ میں نے دیکھا، سنا، محسوس کیا، وہ سب کیا معنی رکھتا ہے۔ بھائی نے کہا، آبدہ، کبھی کبھی جو ہم دیکھتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، سچ وہ ہوتا ہے جو وقت بتاتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، یا خواب بتاتے ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے بیٹی کو سلایا اور کمرے کی لائٹ بند کر دی، لیکن دل کی روشنی ابھی بھی ایک ہی کونے پر جا کر رک رہی تھی۔ وہ کالی چادر، وہ فائل، وہ تھیلا اور وہ خاموش انکار۔ میں واپسی کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ بیٹی کے کپڑے، پاسپورٹ، سب کچھ بیگ میں رکھ دیا تھا۔ بھائی نے کہا تھا کہ فلائٹ کے دن وہ خود مجھے ایئرپورٹ چھوڑیں گے۔ بھابھی نے میرے لیے کچھ خشک میوہ جات اور دیسی گھی تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر میرے دل میں وہ تصویر، وہ کالی پوش عورت اور وہ فائل جیسے کسی دھن کی شکل میں مسلسل موجود تھے۔ رات کو میں جلدی سونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ صبح فریش رہوں، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی خوابوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ماں اس بار بہت مختلف دکھائی دی۔ ان کا چہرہ راکھ سے اٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ وہ زمین پر بیٹھی تھیں اور ان کی سانسیں جیسے گھٹتی جا رہی تھیں۔ آبدہ، کیا مجھے اس طرح چھوڑ دو گی؟ میں نے خواب میں لپک کر ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، میں تو آپ کے لیے یہاں آئی ہوں، میں سب جاننا چاہتی ہوں، بتائیں کیا ہوا ہے۔ ماں نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ تم صرف دیکھتی رہی اور چلی جا رہی ہو، میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ اسی لمحے خواب میں ان کے پیچھے ایک سایہ سایہ کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا جو دھیرے دھیرے ان کے گرد گھوم رہا تھا۔ ماں کی چیخ نکلی اور خواب ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ میں پسینے میں بھیگی ہوئی بستر پر اٹھی۔ بیٹی میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر میرے اندر طوفان مچ چکا تھا۔ اب سکون کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ پانی پینے کے بہانے میں صحن میں نکلی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ بیٹی کے لیے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پھر چھت پر چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر میں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ باقی ماحول جیسے بے جان تھا۔ پھر میرا دھیان چھت کے کونے میں موجود پانی کی ٹینکی کی طرف گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے پاس جانے کی خواہش ہوئی۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اندر بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہو، بہت آہستہ لیکن مستقل۔ یا اللہ، یہ کیا ہو سکتا ہے؟
میں نے جھک کر کان ٹینکی کے ڈھکن کے قریب لے گئے۔ آواز واضح ہو رہی تھی مگر الفاظ سمجھ سے باہر تھے۔ زبان جیسے کوئی اور تھی، لہجہ دھیما اور بوجھل۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے ٹینکی کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر اندھیرا تھا۔ موبائل کی روشنی آن کی اور جیسے ہی اندر جھانکا، ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے نیچے اتر گئی۔ ٹینکی کے اندر کئی پرانے اوراق تیر رہے تھے۔ کچھ مکمل بھیگ چکے تھے، کچھ کے کنارے جلے ہوئے تھے۔ ان پر قرآنی آیات لکھی تھی، لیکن انداز تحریر عام نہیں تھا۔ کچھ ورقوں پر سرخ روشنائی سے عجیب نقش بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف کنارے پر ایک چیز پڑی تھی جو فوری پہچان میں نہیں آئی۔ میں نے روشنی قریب کی تو دل بیٹھ گیا۔ وہ اماں کے بالوں کی چوٹی تھی۔ میں فوراً پیچھے ہٹی، ڈھکن دوبارہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں جیسے سب کچھ ایک ساتھ آنے لگا۔ وہ فائل، وہ عورت، بھابھی کا انکار، ماں کا خواب، اور اب یہ ٹینکی۔ میں دیر تک چھت پر بیٹھی رہی اور ہر چیز کو ایک ایک کر کے جوڑنے کی کوشش کی۔ جو سکون مجھے نظر آ رہا تھا وہ صرف ایک دکھاوا تھا، ایک ایسا پردہ جس کے پیچھے حقیقت کی راکھ چھپی تھی۔ نیچے اتر کر میں کمرے میں آئی۔ بیٹی جاگ چکی تھی اور رونے لگی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور دبے قدموں اسے لیے بیٹھک میں چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ بند کر دی، صرف ٹیبل لیمپ روشن کیا اور اپنی ڈائری نکالی۔ کل کی فلائٹ سے پہلے مجھے سب کچھ جاننا ہے۔ صبح فجر کے وقت میں نے چھت پر جا کر دوبارہ ٹینکی دیکھی۔ ڈھکن بند تھا، سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر میرے دل میں رات کا اندھیرا باقی تھا۔ اب آخری دن باقی تھا اور میں جانتی تھی اس دن کا سورج کچھ ایسا لے کر آئے گا جس سے شاید ساری کہانی کھل جائے۔ صبح کا وقت تھا۔ بیٹی معمول کے مطابق جاگ گئی۔ میں نے اسے نہلایا، ناشتہ کروایا اور خود بھی خاموشی سے کچن میں مصروف ہو گئی۔ اندر ایک آتش فشاں دہک رہا تھا، لیکن چہرے پر سکون کا نقاب تھا۔ بھائی حسب معمول آفس جانے کے لیے تیار ہوئے اور دروازے سے نکلتے وقت کہا، واپسی کل ہے، کچھ سامان رہ گیا ہو تو بتا دینا۔ سب ہو گیا ہے بھائی، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بھابھی نے بھی مسکرا کر ناشتہ میز پر رکھا۔ آج دوپہر کو اماں کے کمرے کی تھوڑی صفائی کروں گی، اگر تمہیں کچھ چیزیں یادگار کے طور پر رکھنی ہو تو بتا دینا۔ میں نے سادگی سے سر ہلایا۔ دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا رہا، وہ کیوں اماں کے کمرے میں جا رہی ہیں؟ صفائی تو پہلے بھی ہو چکی ہے، آج کیوں؟ دوپہر کا وقت آیا تو بیٹی سو گئی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر ظاہراً کچھ کاغذات سمیٹنے لگی، لیکن اصل میں کان دروازے کی طرف تھے۔ صحن سے آہٹ آئی۔ میں دبے قدموں باہر نکلی اور اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ بھابھی اندر تھی، الماری کھلی ہوئی تھی اور وہ کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ میں نے سانس روکی، ان کی حرکات دیکھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا جس میں سے وہ ایک تصویر نکال کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان کے ہاتھ سے تصویر گر گئی اور زمین پر آ گری۔ میں فوراً دروازے میں آ گئی۔ یہ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں بھابھی؟ وہ چونکی، تیزی سے تصویر اٹھانے لگی۔ میں آگے بڑھی اور ان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی۔ وہ ماں کی تصویر تھی، لیکن آدھی جلی ہوئی۔ ایک طرف سے جل کر سیاہ ہو چکی تھی اور دوسری طرف چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہی نرم مسکراہٹ، لیکن جلے ہوئے کونے نے تصویر کو بے جان بنا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ بھابھی کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کچھ نہیں، میں صفائی کر رہی تھی، شاید پرانی چیزوں میں رکھ دی گئی ہو۔ یہ جلی کیسے؟ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید کسی وقت غلطی سے جل گئی ہوگی۔ کون سی چیز غلطی سے ماں کی قبر سے چوٹی نکال کر پانی کی ٹینکی میں ڈالنے تک جاتی ہے؟ کون غلطی سے قرآن کے اوراق جلا کر پانی میں بہاتا ہے؟ میرا لہجہ اب تھر تھرا رہا تھا۔ آواز بلند ہو چکی تھی۔ بھابھی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آبدہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ جو تم جانتی ہو وہی پوچھ رہی ہوں۔ تمہارے کمرے سے نکلی ہوئی وہ عورت، تمہارے پاس رکھی وہ فائل، اور اب یہ تصویر۔ ماں کو عذاب میں تم نے ہی ڈالا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، پیچھے سے بھائی کی آواز آئی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھائی دروازے میں کھڑے تھے، چہرہ متفکر، آنکھوں میں حیرت۔ میں نے ماں کی جلی تصویر ان کے سامنے کر دی۔ یہ آپ کی ماں کی تصویر ہے، اب بتائیں یہ سب کیا ہے؟ بھائی نے تصویر تھامی اور جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ خاموش رہا، صرف تصویر کو دیکھتا رہا۔ میں چلی جاؤں گی، لیکن اس بار کچھ چھپا کر نہیں، سب جان کر جاؤں گی۔
بھابھی کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان بند تھی۔ اب مجھے وہ سچ سننا ہے جو تم لوگ چھپا رہے ہو۔ میری ماں نے مجھے پکارا ہے، وہ آرام میں نہیں ہے، اور اگر یہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے تو آج وہ پردہ اٹھانا پڑے گا۔ میں بیٹی کو اٹھا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا اور اندر بیٹھ کر تصویر کو ہاتھ میں لیے دیر تک دیکھتی رہی۔ جلے ہوئے کنارے اب مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اگلی صبح وہ دن تھا جس دن میں واپس جانے والی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، مگر میرے اندر اب بھی وہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تصویر میرے بیگ میں رکھ دی تھی، مگر دل میں اس کی جھلک اب بھی جل رہی تھی۔ بیٹی ابھی سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر وضو کیا اور 2 نفل پڑھے، دعا مانگی کہ جو سچ چھپا ہوا ہے وہ اب کھل کر سامنے آئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بھائی اور بھابھی دونوں کو اماں کے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کر دیا اور خاموشی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بھائی صوفے پر بیٹھے تھے اور بھابھی ان کے برابر میں۔ میں نے دراز سے تصویر نکالی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ اب بات ختم ہو چکی ہے، میں سب جانتی ہوں۔ ٹینکی میں کیا ہے، یہ تصویر کیوں جلی ہے، اور ماں کو خواب میں کیا کہتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ تم دونوں اگر اب بھی کچھ چھپاؤ گے تو یاد رکھو، میں یہ سچ دبنے نہیں دوں گی۔ بھائی نے تصویر کو نہیں دیکھا، صرف زمین کی طرف دیکھتے رہے۔ بھابھی نے زبان کھولی، آبدہ، یہ سب تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ تمہارے خواب، تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ وہم؟ میں نے بلند آواز میں کہا، کیا ماں کی چوٹی بھی میرے وہم کا حصہ تھی؟ کیا جلے ہوئے قرآن کے اوراق، وہ فائل، وہ کالی چادر، یہ سب خواب کا حصہ ہے؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، کب ٹینکی کھولی تم نے؟ وہی دن جب ماں نے خواب میں کہا کہ میں اگر چلی گئی تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بھابھی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بھائی کی آنکھوں میں اب ندامت تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر دونوں کو دیکھا۔ ماں نے تمہیں پالا، اکیلے پالا، مشکل میں، محنت میں، عزت سے، اور تم نے ان کی قبر تک کا سکون چھین لیا۔ بھائی نے آخر کار نظریں اٹھائیں۔ ہم نے اولاد کے لیے یہ سب کیا۔ میرے جسم میں سردی سی دوڑ گئی، زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، کیا کیا تم نے؟ بھابھی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میری ماں نے کہا تھا کہ ایک عامل ہے جو بہت آزمودہ ہے، وہ کچھ پڑھائی دے گا۔ میں شروع میں تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھائی نے بات مکمل کی۔ ہم 10 سال سے اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، دوا دعا سب کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ عورت ہمیں عامل کے پاس لے گئی تو اس نے کہا، یہ عام دعا سے ممکن نہیں، تمہیں کچھ خاص کرنا ہوگا۔ ہم بے بس تھے آبدہ، ہم نے مان لیا۔ میں نے غصے سے کہا، خاص؟ مطلب کیا خاص؟ بھابھی نے کہا، اس نے کہا تھا جو عورت دنیا سے جا چکی ہو، نیک ہو، صاحب اولاد ہو، اور اس کی اولاد میں پہلا بچہ بیٹا ہو، اس کی قبر سے اس کے جسم کا کوئی حصہ لاؤ، اور جس قرآن سے وہ تلاوت کرتی ہو اس کے اوراق لے کر مخصوص وقت پر جلاؤ اور پانی میں ڈال کر نہاؤ۔ اس پانی میں اس عورت کے بال ہونے چاہیے۔ میرے کانوں میں شور سمجھ گیا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور تم دونوں کو وہ عورت میری ماں نظر آئی، جس نے تمہیں پالا، تمہارے لیے دنیا سے لڑی، جس نے تمہیں انسان بنایا۔ تم نے اس کے بال قبر سے نکال لیے، تم نے اس کے قرآن کے اوراق جلائے۔ بھائی اٹھ کر میرے قریب آیا۔ میں نے خود سے نہیں کیا، میں مجبور تھا۔ بھابھی کی ماں نے کہا کہ یہ واحد راستہ ہے۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں، میں چیخی، ماں کو توڑنے والا تم تھے، نہ کہ ٹوٹنے والے۔ بھابھی رونے لگی۔ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ دن یہ عمل کریں گے، پھر ختم کر دیں گے، لیکن پھر اماں خواب میں آنے لگی۔ میں نے ڈر کر عمل روک دیا، لیکن چیزیں چھپا دی گئیں۔ میں نے ماں کی تصویر جلا دی کہ شاید خواب آنا بند ہو جائے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ تم امام مسجد کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو، کیا تمہیں کبھی اس بات نے نہیں روکا کہ تم ایک زندہ عورت کی اولاد ہو اور ایک مردہ ماں کی بے حرمتی کر رہے ہو؟ بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو آبدہ۔ میں نے گردن موڑ لی۔ مجھے معاف کرنے سے تمہاری ماں کو سکون نہیں ملے گا، اب اللہ سے معافی مانگو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف بھابھی کے سسکنے کی آواز تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ صحن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کے نانا نانی کے گھر میں کیسے سچائی کی دیوار گر چکی ہے۔ آج صبح کا سورج معمول سے زیادہ خاموش تھا، جیسے آسمان بھی جانتا ہو کہ آج اس گھر میں کچھ بدلنے والا ہے۔ رات کی باتیں ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔
میں نے بیٹی کو تیار کیا، ناشتہ کروایا اور کمرے میں بیٹھ کر ماں کی تصویر کو سامنے رکھا۔ تصویر مکمل نہیں تھی، کنارے جلے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے کی روشنی اب بھی واضح تھی۔ بھائی کمرے میں داخل ہوئے، آنکھوں میں نیند نہیں، ندامت تھی۔ میں نے ان کے لیے کرسی کھینچی، وہ بیٹھے تو میں نے بات شروع کی۔ بھائی، کیا یاد ہے آپ کو؟ اماں کہا کرتی تھیں کہ اللہ ہر آزمائش دیتا ہے، مگر اس کا حل حلال راستے میں ہوتا ہے۔ بھائی نے گردن ہلکی سے جھکائی۔ یاد ہے، اور یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ اولاد اللہ کا عطیہ ہے، زبردستی چھینی نہیں جا سکتی۔ ہاں عابدہ، میں جانتا ہوں۔ میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ آپ نے صرف اماں کی باتیں نہیں بھلائیں، ان کی روح کو تکلیف دی، ان کے جسم کو قبروں سے نکالنے کا عمل، قرآن کے اوراق جلانا، یہ سب کچھ۔ آپ کی تربیت ایسی نہیں تھی۔ بھائی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں ہر روز مسجد جاتا رہا، لیکن جو عمل کیا وہ کفر سے کم نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کب اور کیسے میں اتنا گر گیا۔ جب ایمان کمزور ہو جائے تبھی انسان غیر اللہ کے در پر سجدہ کرنے لگتا ہے۔ اماں نے کبھی ہمیں درگاہوں پر مانگنے نہیں بھیجا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ بھائی نے سر تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں نے ان کی قبر کی حرمت پامال کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب بھی وقت ہے بھائی، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، مگر اس گناہ کا پہلا کفارہ یہ ہے کہ جو تم نے انجان رہ کر کیا اسے ختم کرو۔ اتنے میں بھابھی بھی آ گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید رات بھر روئی تھیں۔ میرے سامنے کھڑی ہو کر بولی، عابدہ، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عمل ہمیں یہاں تک لے آئے گا۔ میں نے تو صرف اولاد کے لیے۔ بھابھی، میں اللہ نہیں جو معاف کروں یا نہ کروں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اب آپ کو اپنے رب سے رجوع کرنا ہوگا۔ جس کتاب کو آپ نے جلایا اسی کتاب سے ہدایت مانگے۔ بھابھی سسکیاں لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اماں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ بھائی نے گہری سانس لی اور کھڑے ہو کر ان کے سامنے آ گئے۔ جو عورت میری ماں کی قبر کا سکون چھین لے، میں اس کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ میں نے بہت سوچا اور اب مزید کچھ باقی نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بھابھی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، نہ کریں، میں نے غلطی کی، میں نے سب ختم کر دیا تھا، وہ عمل بھی، وہ عورت سے رابطہ بھی، لیکن نقصان ہو چکا ہے۔ جو ماں کی روح کو تکلیف دے وہ بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک شوہر کے طور پر ناکام ہو چکا ہوں، ایک بیٹا بن کر اب شاید کچھ بچا سکوں۔ بھائی نے طلاق دے دی، الفاظ سیدھے، واضح اور نپے تلے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی کی آنکھوں سے سارا غرور، ساری خودی بہہ چکی تھی۔ میں ان کے قریب گئی۔ آپ ابھی زندہ ہیں، توبہ کا در کھلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ بخشش دیتا ہے اگر دل سے مانگی جائے۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا۔ کیا تم سمجھتی ہو اماں مجھے معاف کر دیں گی؟ اگر اللہ معاف کر دے تو ماں بھی معاف کر دے گی، مگر دل سے، سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ بھائی بیٹھے رہے، خاموش، ساکت۔ میں نے ان سے کہا، اب تمہیں بھی توبہ کرنی ہے اور ماں کی قبر پر جا کر ان سے معافی مانگنی ہے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ آج ہی جاؤں گا اور یہ سب ختم کر دوں گا۔ شام ہونے سے پہلے میں نے اپنا سامان مکمل کر لیا۔ میں نے فلائٹ ایک دن آگے کی بک کر لی تھی، لیکن دل اب بوجھ سے ہلکا تھا۔ بھابھی نے روتے ہوئے گھر چھوڑا۔ دروازے پر رکتے ہوئے مجھ سے کہا، عابدہ، دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اب کسی عامل یا تعویذ کے پیچھے نہیں جاؤں گی، بس اللہ کو پکاروں گی۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس اسی کو پکارو، وہی کافی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماں کی شبیہ آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن پہلی بار ان کے چہرے پر تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ سب دیکھ رہی ہوں اور شاید معاف بھی کر چکی ہوں۔ صبح جب میں نے آنکھ کھولی، کمرے میں ہلکی روشنی آ چکی تھی۔ پردے کی اوٹ سے سورج کی نرم کرنیں اندر جھانک رہی تھیں۔ بیٹی میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی، چہرے پر سکون تھا۔ میں نے اسے تھپکی دے کر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے سست ہو چکا تھا۔ دماغ میں ہر واقعہ ترتیب سے گھومنے لگا۔ کل کی باتیں، بھائی کا اعتراف، بھابھی کی معافی اور وہ لمحہ جب بھائی نے اپنی زندگی کا سب سے کڑا فیصلہ کیا۔ ناشتہ تیار تھا۔ بھابھی اب اس گھر میں نہیں تھی۔ کچن کی خاموشی اس کی گواہ تھی۔ بھائی نے خود چائے بنائی، میرے سامنے رکھا اور کہا، عابدہ، میں سوچ رہا ہوں کل سے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے میں بھی وقت دوں، بچوں کو قرآن پڑھایا کروں، شاید یہ میری تلافی کا ایک راستہ ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ماں کو تمہارے فیصلے سے سکون ضرور ملا ہوگا،
لیکن خود کو معاف کرانا صرف ایک قدم ہے، ساری زندگی اللہ سے جڑ کر گزارنا اصل سزا ہے اور اصل کفارہ بھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے رہے۔ میں جانتا ہوں، میں اس راستے پر واپس جانا چاہتا ہوں جس پر ماں نے ہمیں بچپن سے ڈالا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے ماں کے کمرے میں آخری بار وقت گزارا، وہی تسبیح، وہی جے نماز، اور کونے میں رکھی وہ پرانی ٹوکری جس میں وہ بیج جمع کیا کرتی تھیں۔ میں نے تسبیح ہاتھ میں لی اور آنکھیں بند کر کے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی۔ آواز مدھم تھی لیکن اندر ایک عجیب سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ شام تک میں نے بیگ پیک کیا، بیٹی کے کپڑے، ماں کی چادر اور ان کی ڈائری میرے ساتھ تھی۔ بھائی نے ایئرپورٹ جانے کے وقت کا بتایا، لیکن میں نے کہا کل صبح کی فلائٹ ہے، مگر آج رات میں چھت پر کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ سمجھ گئے۔ رات کا کھانا سادہ تھا، ہم دونوں نے کھانا خاموشی سے کھایا۔ بیٹی جلدی سو گئی، میں اسے چادر اڑا کر چھت پر چلی آئی۔ آسمان صاف تھا، ستارے روشن، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جیسے کسی نے ماحول کو صاف کر دیا ہو۔ چھت کے کونے میں وہی پانی کی ٹینکی تھی، اب بند، خاموش اور بھولی ہوئی۔ میں اس کے قریب گئی، ہاتھ پھیلایا اور دھیرے سے ڈھکن پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور دعا کی کہ جو ہوا وہ اب دوبارہ نہ ہو۔ اسی وقت میری پلکیں بھاری ہونے لگی، شاید ہوا کی خنکی، شاید دل کا بوجھ اترنے کے بعد پیدا ہونے والا خلا۔ میں نیچے آئی، بیٹی کے پاس لیٹ گئی اور جانے کا وقت لگ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ خواب میں ماں سامنے تھی، مگر وہ ماں نہیں جو پہلے خوابوں میں آئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، جلی ہوئی، بے چین۔ اس بار وہ مختلف تھی۔ ماں سفید لباس میں تھی، چہرہ روشن، نورانی، آنکھوں میں سکون۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھی، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ماں، آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ اب ہاں، اب ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ میں نے سب کچھ سچ میں دیکھا، میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا۔ ماں نے مسکرا کر کہا، تو نے اپنا فرض نبھایا بیٹی، اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں نے خواب میں ہی ان کے ہاتھ پکڑے۔ اب واپس جا رہی ہوں ماں، دل ہلکا ہے لیکن آنکھیں ابھی بھی بھر آتی ہیں۔ ماں نے ہاتھ چھڑوایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو بچھڑنے کا خوف باقی نہیں رہتا۔ تو سکون سے جا، اب مجھے بھی سکون ہے۔ ان کے چہرے پر وہی روشنی تھی جو صرف عبادت گزاروں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ میں نے خواب میں آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو وہ جا چکی تھیں۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کا اجالا داخل ہو چکا تھا۔ بیٹی مسکرا رہی تھی جیسے اس نے بھی کوئی اچھا خواب دیکھا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور دل میں ایک آخری جملہ دہرایا، ماں کو سکون مل گیا اور مجھے بھی۔ اب میں واپس جا سکتی تھی، مطمئن دل کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ جو ایک ماں نے دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو عطا کی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔